بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئینی ترمیم ہو کے رہے گی اور ہم آئینی ترمیم کر کے دکھائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، جو کافی ٹائم کے بعد جو ہے وہ منظر عام پر آئے ہیں. جب سے الیکشنز ہوئے تھے تو بلاول صاحب جو تھے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور اچانک وہ سامنے آتے ہیں اور ڈیلی جو ہے ان کی جو ہے پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہیں، میٹنگز بھی وہ کر رہے ہیں، مختلف شہروں میں بھی پھر رہے ہیں، اور وہ جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جو ہے آئینی ترمیم کر کے دکھائیں گے، آئینی عدالت جو ہے وہ بنا کے دکھائیں گے. اس پہ بات کریں گے ہم معاشرے سے. سر کیا حال ہے آپ کی؟ میں بالکل ٹھیک ہے ٹھیک سر. ہوں، سر زبردست. کیا کہیں گے کہ یہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ بندے پورے کریں گے اپنے، جو بلاول صاحب ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم بندے بھی پورے کر کے جی دکھائیں گے آپ کو. اچھا ریحان بھی آپ نے خود بات کی کہ بلاول صاحب جو غائب تھے بڑے جی عرصے سے، جی میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹی وی چینلز پر نہیں جی نظر بالکل آ رہے تھے جب سے یہ حکومت بنی ہے. بالکل بالکل ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے میں بلاول صاحب کی اپیئرنس میڈیا پہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. زیادہ ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنا مسلم لیگ نون تگ و دو نہیں کر رہی نہیں آئینی کہتے ترمیم کے پہلے وہ لیے. تو بیٹھ گئے آرام سے وہ اسکول بیٹھ پہ. گئے ہیں جتنا پیپلز پارٹی کر پیپلز رہی ہے. پارٹی کہتی. مولانا صاحب کو منانا ہو، جی رات کے ٹائم ان کے گھر 2-3 بجے تک بیٹھنا ہو، اور یا اب لوگوں کے گاہے ایک فردن فردن ہر کسی کے گھر جانا ہو. جی بلوچستان کا دورہ بلاول بھٹو زرداری کا دیکھیں، اس کے علاوہ دیگر ایم این ایز ایم پی ایس سے ان کی ملاقاتیں جو چل رہی ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، اس جی کے علاوہ جو ڈفرینٹ بار ایسوسی ایشنز میں جا کے اسپیسیفکلی ان کا خطاب کرنا. جیسے آج انہوں نے بات کی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکلا سے کہ جی یہ جو آئینی ترمیم ہے، یہ جو آئینی عدالت، وفاقی آئینی عدالت بنانا کیوں ضروری ہے، اس کی ضروری. افادیت پہ وہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں. جی ایسا کیا ہوا ہے پردے کے پیچھے کہ اچانک. بلاول صاحب کو فرنٹ لیڈ دے دی گئی ہے، اور کیا شہباز شریف وجہ؟ صاحب ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان خواب جی خرگوش میں سوئے سائڈ ہوئے ہیں، پر ان ہو کو گئی. نہیں پتا کہ یہ معاملہ کیسے ہو رہا ہے. اس میں میرے مائنڈ میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. جی جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ واقعی اب یہ طے ہو چکا ہے کہ اب لیڈ جو ہے مسلم لیگ نون سے دے کر جی پیپلز پارٹی کو دے دی جائے گی. جی مطلب لیڈ سے مراد میرا گورنمنٹ کی ہے، مراد ہے کہ گورنمنٹ اب نون لیگ کے ہاتھ سے جاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. نظر آ رہی ہے، کیونکہ بلاول صاحب اتنا فرنٹ فٹ پہ آگے کھیل رہے ہیں ہاں جی کہ ہمیں مطلب اب پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ گورنمنٹ کس کی ہے، جی آنے والی گورنمنٹ کس کی ہے، اور وفاقی آئینی عدالت سے ایکچولی فائدہ کس نے کس کو اٹھانا ہے، اٹھانا. یا آئینی ترامیم کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں، فلور کراسنگ کی آپ نے بات کی، ان چیزوں کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ کس کو ہوگا. تو جی. پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے ان معاملات کے اندر. وہ دیکھ رہے اچھا ہیں. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ مولانا صاحب کا، کیونکہ جو ہے نا وہ ان کے ووٹس بہت ضروری ہیں، جی اگر وہ ووٹ نہیں دیتے تو میرا خیال ہے وہ ترمیم ہو ہی نہیں سکتی نا، ہوں اس کے باوجود کے علاوہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ شاید دیکھا ہے کہ انہوں نے جب یہ مسلم لیگ نون جو ہے حکومت جس وقت ہے وہ ناکام ہوئی ہے تو ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ آگے ہو، آپ آگے ہو کے جو ہے مولانا صاحب کے ساتھ. مولانا صاحب نے بھی کہا کہ جی میں اور بلاول صاحب جو ہیں وہ ہم ایک تیاری کر جی رہے ہیں جی اور پھر ہم وہ لے کر آئیں گے سامنے. نہیں، اب اس میں 2-3 یہ جو بات آپ جی نے کی، ہم نے تقریباً آج سے 1 مہینہ پہلے اسی جگہ پہ بیٹھ کے یہ بات کی بالکل تھی ایسے کہ ہی. مولانا صاحب جو ہے نا وہ بیچ میں بیٹھ کے کردار نیوٹرل پرسن کا ادا کر رہے ہیں جی 2-3 بڑی میجر پارٹیز کے بالکل درمیان. بالکل بالکل. اور وہی ہوا، مولانا کا گھر ہی پھر سیاست کا گڑھ بنا. وہ آئینی عدالت کے حوالے سے بات ہو، محسن نقوی کے جتنے چکر مولانا کے جی گھر کے بالکل لگ چکے ہیں، تو اگر محسن نقوی کسی کے گھر جا رہا تو واقعی اس بندے کے پاس پاور ہے. یہ پاور ہے. تو سوچنے والی بات محسن اس میں نقوی کوئی ہے صاحب ہی کے نہیں. پاس پاور ہے. مطلب وہ اگر کسی کے گھر جا رہے ہیں جی تو بالکل واقعی اس بندے کے پاس بھی پاور ہے نا پاور پھر. ہے. اور نون لیگ بہت بری طرح ناکام ہوئی ہے ان ناکام سارے ہوئی. معاملات کو ڈیل بالکل کرنے میں. آرٹیفیشل لوگ آگے بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، اور ابھی بھی شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اجلاس میں، جی بالکل گئے کیا ہوئے ہیں. نام ہے، یو این کے. اور یہاں پر ساری جو ایک طرح سے حکومتی معاملات ہیں بلاول وہ صاحب پیپلز پارٹی حکومت میں نہ رہتے ہوئے سنبھال رہی ہے. سنبھال لی ابھی ایسے تک ہی. ان کے پاس کوئی وزارت نہیں ہے. جی لیکن یہ بالکل. سارے بڑے معاملات مجھے بتائیں نا کہ پیپلز پارٹی کو کیا ایسی پڑی ہوئی ہے کہ یہ چیز ہو جانی چاہیے. جی بلاول بھٹو زرداری جن کے اپنے 100 معاملات ہوں گے بالکل پارٹی ایسے کے ہی اندر اور باہر، وہ وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے درس کیوں دیتے پھر رہے دیتے ہیں پھر چاروں رہے ہیں. طرف. اور ابھی اور ہم نے کل بھی، ان کو کیا فائدہ حاصل ان ہوگا کو اگر کیا آئینی فائدہ. ترمیم ہوتی ہے تو؟ یا شاید میرا خیال ہے کچھ نمبرنگ والا تو نہیں آپ کو سین لگ رہا. انہوں نے ایک وہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا کہ 73 کا قانون ہو، جو ہوں آئین پاس ہوا تھا، وہ 73 کا بھی جو ہے وہ ہمارے نانا نے پاس جی کیا جی تھا، تو یہ بھی جو ہے وہ ہم ہی کریں ہاں گے. نہیں، وہ تو کلیم کرتے ہیں 18ویں ترمیم کے جی بعد انہوں نے بہت بڑا پیپلز جی پارٹی نے کلیم کیا، اور ڈیفینیٹلی بنتا بھی ان کا کلیم ہے. یہ کریڈٹ بھی پیپلز پارٹی لے جائے گی. اور جس طرح سے آج بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میری تیسری نسل ہے
جی ہم آئین کے بالکل لیے جدوجہد کر رہے ہیں پاکستان میں، تو اس آئین سے الٹیمیٹلی فائدہ کس کو ہو رہا ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، مطلب جس کو بھی ہو رہا ہے۔ اور جو سارے معاملات، کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان کے حالات تو ہمیں بدلتے ہوئے نہیں نظر آ رہے۔ میرا خیال ہے آپ کو میں یہاں روک رہا ہوں، صرف آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو فلور کراسنگ والا قانون تھا 63، جی جی ٹھیک ہے، اب میرا خیال ہے ججز نے بڑا اچھا یہ وہ اسٹیپ لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور ساتھ میں وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے گا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز نے یہ بھی غلط دی تھی، یہ تو ججز کے خلاف جا کے پھر ایک آئینی عدالت بنا لیں گے، اس کے بعد سپریم کورٹ کو مانیں گے ہی نہیں۔ سپریم کورٹ سر آئینی عدالت بننے کے بعد تو obviously جتنے آئینی معاملات ہوں گے وہ پھر اس عدالت میں جائیں گے، سپریم کورٹ کے پاس تو اٹ سیلف کوئی اختیار اس طرح سے رہے گا نہیں۔ اور آپ نے فلور کراسنگ کی بات کی، پہلے لوٹاکریسی پاکستان میں کم تھی، جو اس کو لیگلائز کرنے کی کوشش اب کی جا رہی ہے۔ کسی طریقے سے ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس نمبر گیم کے لیے اس کو جو ہے نا لیگلائز کر دیں اس سارے معاملے کو، تاکہ کوئی کسی کو ووٹ دے تو اس سے فرق نہ پڑے۔ یہ بیسک ایک کہہ رہے ہیں ڈسکوالیفائی نہ ہو، مطلب فرق نہ پڑے نا۔ پہلے تو یہی تو تلوار لٹکائی ہے سپریم کورٹ نے کہ آپ اپنی پارٹی کے اگینسٹ جا کے ووٹ دو گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں جی ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمیں فائدہ لینا ہوتا ہے، آگے پیچھے نمبرز کرنے ہوتے ہیں، آسان ہو جائے گا، پھر بہت آسان ہو جائے گا۔ پہلے جیسے ہوتا تھا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بھر بھر کے لاؤ اور اپنی مرضی سے ان کو غائب کرو، کے پی ہاؤس میں رکھو، پنجاب ہاؤس میں رکھو، صبح صبح اسمبلی بھیجو اور اپنی مرضی کا قانون پاس کروا لو۔ تو یہ بیسیکلی اس کو لیگلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح ہوگا، چلیں پھر دیکھتے ہیں مزید آگے کہ کیا ہوتا ہے، اور بلاول صاحب اس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اور بلاول صاحب یہ اتنی جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے، یہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گی۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نے کے بعد